صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق شروع ہونے سے پہلے جب خندق بنائی جا رہی تھی تو یہ 3.5 میل خندق تھی اور 10 ہاتھ 10 آدمیوں کو وہ جگہ ملی تھی کہ 10 فٹ وہ گہرائی میں ہو اور 10 فٹ وہ چوڑی ہو۔ 10 آدمیوں کے ذمے 10 ہاتھ زمین آئی تھی اور یہ صحابہ نے 10 دن میں یا 6 دن میں مکمل کی۔ 6 دن میں یہ خندق مکمل کی۔ جس صحابی نے مشورہ دیا خندق کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تو ان کے مشورے پہ یہ خندق شروع کی گئی۔ تو جو حصہ ان کو ملا تھا حضرت سلمان فارسی کو اور آپ کے ساتھیوں کو، اس میں ایک چٹان نکل آئی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو توڑیں، نکالیں، ختم کریں، لیکن ان کے اوزار ٹوٹ گئے، وہ نکل نہیں رہی تھی۔ بہت بڑی چٹان تھی، پتھر تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اس طرح ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اور لوگوں کو بیچتے اور صحابہ کو بیچتے، آپ خود تشریف لائے اور خود آپ نے کدال سے جب اس کے اوپر ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹا، اور جب دوسری لگائی تو دوسرا، اور تیسری سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو جب وہ آپ نے کدال ماری ہے تو اس سے چنگاریاں نکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت آپ نے تلاوت، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ ایک دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھی، دوبارہ پھر پڑھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت مشکل وقت میں پڑھی جا سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چنگاری میں مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے، دوسری چنگاری میں مجھے روم کے محلات دکھائے گئے، اور تیسری میں یمن کے محلات مجھے دکھائے گئے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آئیں گے۔ آپ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اس طرح مجھے دکھائے گئے۔ تو ادھر جب منافقین نے سنا، انہوں نے کہا ادھر ان کے پاس روٹی نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ادھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں روم ملے گا، ہمیں فارس ملے گا، ہمیں یمن ملے گا۔ اب وہ مذاق اڑانے لگے۔ منافق دنیا کا بدترین انسان ہے، اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں یا نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں وہ منافقین۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، دوسرا انہوں نے کہا دیکھو ہمیں تو کہا تھا کہ غزوہ احد میں یا غزوہ بدر میں کہ آئندہ کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوگی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، یہ پھر لڑائیاں آ گئی ہیں۔ یہ منافقین کا وہ کردار تھا، تو اس کا ذکر ہے آج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر باندھے اور تکلیف میں تھے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ وہ
گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ ہے تو پکاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں. میں نے کہا جی 3-4 کلو آٹا ہے جو کا، وہ میں پکاتی ہوں، اور ایک بکری کا بچہ تھا وہ انہوں نے ذبح کیا. لیکن بیوی نے کہا کہ اتنے ہی لوگوں کو لے کر آؤ جو اتنا ان کو پورا ہو سکے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے کہ حضرت آپ آئیں، اتنا کھانا ہے، اتنے ساتھی آپ لے گا. آپ نے اعلان فرما دیا سارے صحابہ چلو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت ہے. وہ سارے صحابہ چل پڑے، سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، غریبی کی حالت تھی. تو جب وہاں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی بیوی پریشان ہو گئی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھئی حضور سے کہو کہ اتنا کھانا ہے. تو جب زیادہ ہے تو بیوی نے کہا جی آپ نے کہا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے بالکل کہا تھا. تو پھر بیوی مطمئن ہو گئی، جب آپ نے کہا تھا پھر حضور لے کر آئے تو پھر کوئی بات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹیاں پکاؤ، اس کے اوپر کپڑا ڈالو، کھولو نہیں، اور سالن پکاؤ، اور خود بیٹھ کے ڈالنے لگے. ڈالتے گئے، روٹیاں تقسیم کرتے گئے، سب نے کھا لیا اور بچ بھی گیا، گھر والوں نے بھی کھایا، محلے میں بھی تقسیم کیا. یہ تھا کھانے کا معجزہ غزوہ احزاب میں. تو منافقین نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقوں نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دل میں مرض تھا. مرض اسلام کے خلافی مرض تھا. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کہتے کہ کوئی غزوہ جہاد نہیں ہے کہ پھر آ گیا. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اور دوسرا انہوں نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکلو. یعنی منافقین چلے بھی گئے اور بہانہ کیا کیا، سب کو کہا کہ بھئی یہاں نہ رکو، یہاں سے جاؤ، مارے جاؤ گے. اور صرف 24,000 یا 15,000 یا 10,000 فوج آ رہی ہے، مدینے میں 3,000 لوگ ہیں، یہ کیسا مقابلہ کریں گے؟ بھئی یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، ایسے کوچ کرو، نکل جاؤ. کوچ کا مطلب ہے کہ تم جنگ نہ لڑو، آرام سے بیٹھ جاؤ. اور حضور سے کیا کہا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ، اور ایک فریق نے حضور سے اجازت مانگی. کیا اجازت مانگی؟ یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر لگے ہیں، خالی ہیں، وہاں کوئی حفاظت کے لیے ہمیں اجازت دے، ہم جانا چاہتے ہیں. ہمارے گھر وہاں پیچھے خالی ہیں. تو گھر خالی نہیں تھے، بہانہ تھا. گھر خالی، گھر تو سب کے خالی تھے، تو یہ بہانہ تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، جب ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب، مدینے کا پہلا نام کیا ہے جی؟ یثرب. اور یثرب کا جو معنی بنتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو یثرب مت کہا کرو. آپ نے اس کا نام مدینہ منورہ رکھا. مدینہ طیبہ، طابہ، منورہ، یہ نام اب استعمال. لیکن یہ جو ہمارے شاعر ہیں نا آج کل پھر اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو نعت خوان وغیرہ لوگ ہیں نا، اس کو پھر، حالانکہ منع ہے، کیونکہ اس کا معنی جو ہے، اس کا معنی ہے تباہی، بربادی. یثرب کا معنی فرمایا کہ اس کو استعمال، یہ نام ختم کر دو. تو اب بھی اگر کوئی یثرب کہے تو نہ کہے، نہیں کہنا چاہیے، منع ہے. مدینہ منورہ کہے، مدینہ طیبہ کہے، مدینہ طابہ کہے. تو گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب، مدینے والو، لا مقام لکم فارجعوا، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، یہاں سے نکلو. اور کہا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ایک گروہ نے کہا، اجازت مانگی کہ ہمارے گھر جو ہے
بیوتنا عورا، ہمارے گھر بے پردہ ہیں، خالی ہے۔ تو عورت کسے کہتے جی؟ پردے والی کو، اور اگر پردہ نہ ہو تو وہ پھر عورت نہیں رہتی پردہ نہ ہو تو وہ عورت، یعنی لفظ کیا ہے کہ ہمارے گھر بے پردہ ہے، ہمارے گھر خالی ہے۔ ان بیوتنا عورا، اللہ پاک فرماتے وما ہی بعورت، ان کے گھر بے پردہ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ اصل میں لڑائی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کس کا کردار تھا جی؟ منافقین کا کردار تھا۔ تو مزید منافقین کی باتیں آگے اللہ پاک نے بیان فرمائے، جنہوں نے جو جو بہانے کیے، جو جو ان کے دل میں تھا، اللہ نے اوپن کر دیا۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو یہاں دو باتیں منافقین کی، ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا کہ آئندہ جہاد نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، تو یہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اور دوسری انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت تو ہمیں جاؤ، اور لوگوں کو کہا کہ تم یہاں مت ٹھہرو، یہاں سے نکل جاؤ، یہ یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور کچھ نے کہا جی ہمارے گھر کیا ہیں؟ عورہ ہیں، خالی ہیں، بے پردہ ہے۔ تو یہاں سے عورت کا جو لفظ ہے نا، وہ قرآن میں یہاں استعمال ہوا ہے کہ عورت کا معنی پردے والی، اور اگر پردہ نہ ہو تو وہ عورت نہیں رہتی، وہ بے پردہ رہتی۔ وما ہی بعورت ان یریدون الا فرارا، ان کے گھر خالی نہیں تھے بلکہ وہ لڑائی سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔